الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 94، 95 اور 96 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، فرمایا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا شکار میں سے کسی چیز سے، یعنی کہ ایسی چیز ہوگی جو کہ ایک شکار، یعنی کہ جو کہ تم لے سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، ایسی کسی چیز سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں گے، یعنی ایک چیز تمہارے رینج کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس چیز سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اس چیز کی جانچ کر لے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت سے پہلے ایک الرٹ کیا اس چیز سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک چیز تمہارے سامنے ہوگی، تمہاری رینج میں ہوگی۔ عام طور پہ جو اس کی تشریح یہی کی جاتی ہے کہ حج کے دنوں کی بات ہے کہ حج کے دنوں ممنوعات میں جو شکار کرنا ممنوع ہے، اس وقت اس چیز کا یعنی کہ ایک امتحان الگ طرف سے ہوگا کہ شکار تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو، مار سکتے ہو، لے سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، لیکن اس وقت احرام کی حالت میں ظاہر ہے وہ ممنوع ہے، شکار نہیں تم کر سکتے۔ تو ایک آزمائش ہوگی کہ بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ ممنوع اس وقت نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے مثال جیسے مچھلی والوں کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مچھلی والوں کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں شکار کرنی، اور اسی دن یہ مچھلیاں جو ہے زیادہ سامنے آتی تھیں، تو ان کی ایک آزمائش تھی، تو اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ہیلا کر لیا تھا کہ مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے، پھر اگلے دن پکڑتے تھے، تو کوئی اس آزمائش کے اندر وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو اسی قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بتائی کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسے آزمائے گا کہ اس شکار سے کہ ہوگا تمہاری رینج میں، لیکن تم اس وقت ممنوع حالت میں ہوگے، تمہیں شکار کرنا منع ہوگا، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکو گے۔ تو آج کل ہم اس سے اپنا سبق لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک چیز تمہارے سامنے آئے گی، تمہاری رینج میں ہوگی، ایک موقع ہوگا، جس طریقے سے انسان کسی چیز کی طاق میں ہوتا ہے کہ بس یہ موقع ملے تو میں اس سے یہ بدلہ لے لوں، تو ایسا موقع انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں اب یہ میری رینج میں آ گیا، اب اس سے میں اپنا پچھلا بدلہ پورا کر سکتا ہوں یا اس سے اپنا کام نکلوا سکتا ہوں، اب یہ مجبور ہے میرے آگے۔ تو انسان اس موقع کو دیکھ کے بھی پھر اللہ کے لیے اس موقع کو چھوڑ دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سیدھ کا پکڑ نہ کر لے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو جاتا ہوں، جا ٹھیک ہے میں تیرے سے بدلہ لے سکتا تھا، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آج میں چاہتا تیرا حساب پورا کر دیتا، لیکن جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو اس قسم کہنے کے موقع ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے، ایک چیز ہماری رینج میں آ جائے گی، کیونکہ ہم رینج میں لا کے ہم جو چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کے یہاں پر چیز نوٹ ہوگی کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، غیب میں اللہ کے ساتھ کہ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موقع آئے گا، تو لیکن جو اس موقع سے پھر حد سے آگے بڑھ جائے، جو کہ اس موقع سے غنیمت جان کے اپنا معاملہ سیدھا کر لے اور اللہ سے نہ اس وقت ڈرے، تو فلاح عذاب علیم، اللہ کو اس کے لیے دردناک ہوئے عذاب کے اللہ نے یہاں وعید سنا دی۔ آگے اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوا، فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم نے شکار نہیں کرنا جبکہ تم احرام کی حالت میں۔ یہاں پہ یہ آرڈر آ گیا، یعنی کہ آزمائش اس طریقے سے ہوگی کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے، شکار سامنے ہے، حالت احرام کی ہے، نہیں کر سکتے۔ پھر میں کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، پھر تو جان بوجھ کے تم سے اس شکار کو مار ڈالے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پھر اس کی جزا یہی ہے کہ اس جیسا ہی جانور جو اس نے دیا، جاندار چھپایا، وہ اسی کے بدلے میں وہ دے۔ یحکم به ذو عدل منکم، دو تم میں سے جو معتبر لوگ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اس نے کیا شکار کیا تھا، اس کے متبادل کیا چیز اس کے برابر آ رہی ہے، وہ دو عادل شخص فیصلہ کریں گے، تو وہ اس کے بدلے وہ دے گا۔ منکم ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ جو ہے ہدیہ کعبہ تک پہنچے گا، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے بدلے میں، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے برابر کے روزے رکھنے ہیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا بھگتان بھگتے، جو اس نے کیا اس کا جرمانہ وہ بھگتے۔
یہ یعنی کہ یہاں پہ وہی حج کے احکامات خاص طور پہ آ گئے ہیں، تو بیسکلی حج سے متعلق ہی، لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق نکل رہے ہیں کہ ہمارا بھی امتحان اس طریقے سے کس وقت ہو سکتا ہے کہ چیز ہماری رینج میں ہو اور ہم اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، تو یہ سمجھو کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ رینج میں آ گئی ہے، اب اس کو بس چبا لو، اس کو جناب پکڑ لو جیسا مرضی، تو یہ مجبور ہے میرے آگے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لو۔ تو ہم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا اور اللہ سے ہم نہ ڈرے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم اللہ کے لیے وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا تم نے، اور جو کرے گا اللہ نے اس کا بدلہ بھی بتا دیا کہ پھر اس کو کیسے اس کا وبال اس کو چکھے گا، اس کے برابر کا یا تو وہی جانور دے گا اس کے برابر کا، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر روزے رکھے گا، اور یہ فیصلہ کریں گے معتبر لوگ موقع کے مناسب کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اس کے مطابق اس کا کیا خمیازہ بنتا ہے۔ اگر فرمایا کہ عف اللہ عما سلف، جو کچھ پہلے ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کیا، آئندہ کے لیے یہ چیز کا آپ تمہیں دھیان رکھنا پڑے گا، جو پچھلا تھا اس سے اللہ نے چھوڑ دیا، جو ہو گیا دیکھی جائے گی۔ یہ خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ یہ چیز کو بیان کرتا ہے، عف اللہ عما سلف، جو کچھ ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کیا۔ یہ ہمارے دنیاوی معاملات کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی اصلاحات نافذ کرنا چاہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہیں، کوئی بگڑے ہوں کو ٹھیک کرنا چاہیں، تو پچھلوں کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینے کا سبق ملتا ہے یہاں پہ، کہ جو پچھلے معاملات ہو گئے اس کو چھوڑو، آگے سب سیدھے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم پیچھے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیں، تم نے وہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا، وہ معاملات پہ سیٹل نہیں ہوتے، وہ کام جو ہے وہ فساد کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہمیں قرآن میں نہیں دکھایا، قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اگلی اصلاحات نافذ کرتا ہے، پچھلوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے معاف ہے، لیکن آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا۔ آئندہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ بیریئر لگا دیتا ہے، روک لگا دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو یہ ہمیں دنیاوی معاملات میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی معاملہ ٹھیک کرنے لگیں، پچھلے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا تمہارا، آئندہ سے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ فرمائے گا ومن عاد، پھر دوبارہ جو کوئی کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، اب دوبارہ جو کیا اس کی خیر نہیں ہے پھر، تو یہ اصول ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ فرمائے گا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں پھر۔ اگر ہمیں کہ احل لکم صید البحر، اللہ تعالیٰ نے جو بحر کا سمندر کا جو شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا، جائز رکھا۔ وطعامہ متاع لکم وللسیارۃ، تو اس کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے، شکار بھی کر لو کھا بھی لو، جو کہ دریا کا سمندر کا شکار ہے وہ تمہارے لیے فائدہ ہے، جو کہ مسافر ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جو خشکی کا شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ ایک امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، کون اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی آسانی کر دیا کہ خشکی اور سمندر دونوں کا احرام کر دیا، تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف سے اتنی ہی دیتا ہے، وہ سچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ڈالتا۔ تو اللہ نے جتنے کہ انسان امتحان دے سکتا تھا اس کے مطابق ہی ڈالا ہے، اتنا نہیں ڈالا کہ وہ انسان کے بس سے باہر ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کا دریا کا شکار کر سکتے ہو، خشکی کا شکار تم نے نہیں کرنا جب تک احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی تم اختیار کیے رکھو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم نے جمع کیے جانا ہے۔ یہ احساس یعنی ہمارے اندر ضرور رہنا چاہیے کہ ہمارے حکم دینے والی ذات کون سی ہے، ہم نے اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ عرض ہمیں ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اس موقع کے گزارنے کے پھر ہم نے اسی کے سامنے جانا ہے، اسی کے سامنے ہمارا سارا امتحان ہونا ہے۔ وہاں کی اصل کامیابی ہمارے نظر میں ہونی چاہیے، اسی ٹارگٹ کے لے کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تبھی ہم جو ہے زندگی کامیاب گزر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ٹارگٹ کو بھول جائیں گے، اصل ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر اس کو ہم ذہن سے نکال دیا، دنیا کے اندر ہی پڑے رہے، تو بھی وہی کچھ ہوگا جو ہمیں دنیا میں زیادہ تر نظر آ رہا ہے کہ لوگ دنیا کے معاملات میں وہ گھسے پڑے ہیں، آخرت کو وہ بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کا تعلق ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ زندگی عارضی ہے، تھوڑی سی ایک مہلت ہے، اس کو اسی طریقے سے گزارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔